گھر میں داخل ہونے اور سونے سے متعلق 10-12 باتیں ہیں، ان کو سن لیجئے۔ ان اعمال کو کرنے سے ہم کتنے بڑے بڑے نقصانات سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں کہ ہماری زندگی کیسے اچھی ہے اور آسان گزرے۔ کینسر کے خطرات کم ہو جائیں گے۔ اب یہ ریسرچ کہاں پہنچ رہی ہے؟ سامنے اپنا ہی بچہ نظر آیا، چھوٹا بچہ تھا، اس نے کہا امی وہ اتوار والے ابو ہیں۔ گھر آتے ہیں، بیوی کو دیکھتے ہی غصہ چڑھ جاتا ہے۔ مسواک چھوڑی مردوں نے، بے حیائی میں مبتلا ہوئی عورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک زبردست قسم کا ڈرنک، بڑا مزیدار ڈرنک تھا۔ اچھا بھئی، ہم میں سے پرسکون زندگی کون چاہتا ہے؟ پرسکون رات کون چاہتا ہے؟ تو 3 چیزوں میں سکون آیا نا قرآن کے اندر۔ 3 گھنٹے کی نیند کے برابر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں یادداشت کا بہترین وقت ہے، پڑھنے کا، پڑھانے کا، یادداشت کے لیے بہترین وقت ہے۔ دیر سے سونے کے نقصانات اب گننا شروع کر دیجئے۔ چہرے کو ملائم اور پرنور رکھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ ایک جملہ ہم عام طور سے علماء سے سنتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی یہ ہمارے لیے کامل اور مکمل زندگی ہے، ہمارے لیے آئیڈیل زندگی ہے، رول ماڈل ہے ہمارے لیے۔ قرآن مجید میں بھی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ ہے تمہارے لیے کہ تم اس کے پیچھے چلنے والے بنو۔ تو یہ مفہوم ہم آئے دن سنتے ہیں، لیکن اس میں 2 طرح کے رنگ ہیں۔ ایک تو وہ رنگ ہے جو ہم روز سنتے ہیں اور ہمیشہ سنتے ہیں اور بالکل صحیح ہے، کیا کہ عبادات کے اندر، معاملات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے، جنت کا راستہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک اور پہلو بھی ہے، وہ کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو جس طریقے سے کیا، اللہ کی قسم اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا طریقہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ خالی عبادات اور معاملات نہیں، آپ کی عادات، آپ کا سونا، اٹھنا، چلنا پھرنا، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ، بات چیت، معاملات کو ہینڈل کرنا، سچویشن کو کنٹرول کرنا۔ کرائسس مینجمنٹ کسی سے سیکھنی ہے تو حضور سے سیکھے۔ آج کی اور اگلی جو مجلس ہے اس کا عنوان کیا ہے؟ سلیپ مینجمنٹ۔ نام رکھ لیا ہم نے سلیپ مینجمنٹ، اردو میں کہہ لیجیے پرسکون رات۔ اب یہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی چند باتیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، 10-12 باتیں۔ ان 10-12 باتوں کی ڈیفینیشن میں ان کے اندر کیا کچھ خزانے چھپے ہوئے ہیں، کافروں نے لاکھوں نے، کروڑوں نے، اربوں روپے اس پہ لگا دیے، اور وہ ریسرچ کر کر کے کہاں پہنچ رہے ہیں؟ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہیں۔ یہ ریسرچ مسلمان نوجوانوں کو کرنی چاہیے تھی، یہ مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے تھی جو آج کافر کر رہا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان نوجوان اگر علماء سے محبت رکھے، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کر رہا ہوں، آج کا نوجوان اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے عادات کو پکڑے رکھے اور اس پر ریسرچ کرے اور امت کے سامنے اور دنیا کے سامنے لے کر آئے کہ آج جتنی بھی میڈیکل سائنس کی ریسرچ ہے، معاشرتی علوم کے اندر، نفسیات کے اندر، یا اور بھی جہاں بھی، وہ جب کسی فائنل رزلٹ پر پہنچتے ہیں تو وہ رزلٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہوتی ہے، یا آپ کا کوئی قول ہوتا ہے، یا آپ کا کوئی عمل ہوتا ہے۔ یہ بڑی مزیدار بات ہے۔ لیکن ہمارا نوجوان کہاں لگا ہوا؟ ایک بات آج تو میں بیان کر رہا ہوں، میں نے دیکھی تو یہ 10-12 سال پہلے تھی، شرم آتی تھی بات کرتے ہوئے کہ یار اس کو میں کیا بات کروں، کیسے بات کروں، حیا آتی تھی۔ لیکن آج بہرحال بیان کر رہا ہوں کہ اب بہت زیادہ کام خراب ہو گیا ہے۔ میں ایک دفعہ ایک مارکیٹ سے گزر رہا تھا، ایک نوجوان ٹی شرٹ پہنا ہوا تھا اور بڑے سٹائل میں جا رہا تھا، یہاں لکھا تھا FBI سینے کے اوپر۔ اب FBI کا نام پڑھ کے تو بندہ چونکتا ہی ہے کہ بھئی کیا ہوا؟ تو پھر میں نے اسے جب غور سے دیکھا تو نیچے تفصیل بھی لکھی ہوئی تھی۔ اب آپ کے ذہن سے FBI میں کیا آیا جی بتائیں؟ وہاں بڑا ہی بیہودہ جملہ لکھا ہوا تھا، فیمیل باڈی انسٹرکٹر۔ اب نوجوان اگر شیطانی شہوانی خیالات کو چھوڑ کر
ذرا اس طرف آئے نا، پھر دیکھیں کہ کیا تبدیلی ہماری زندگی میں آتی ہے. ہم خود بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رشتہ جوڑنے والے بنیں گے اور دنیا بھی آئے گی. آج ہمارے معاشرے میں موٹیویشنل اسپیکرز بہت کچھ بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی کیسے اچھی ہے اور آسان گزرے. اس میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی. میڈیکل سائنس کی بہت ساری ریسرچ اور دوسرے دنیا کے معاملات میں بہت ساری ریسرچ، یہ لوگ کہاں پہنچتے ہیں؟ آپ ان کے پوائنٹس کو پکڑ لیجئے اور اس کے بعد ان کو جمع کر کے قرآن اور حدیث میں ان کی اصل تلاش کیجئے، آپ کو مل جائیں گی. اب میں اپنی بات کی سپورٹ میں نا آپ کو ایک یہودی کی بات بتاتا ہوں. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اکیگئی. کتاب کا نام بک ہے اکیگئی، اس کا نام ہے. مصنف کا نام ہے ہیکٹر گریشیا، یہودی ہے. اس نے کتاب لکھی ہے کہ ساؤتھ جاپان کا ایک جزیرہ ہے اوکیناوا، وہاں کے لوگوں کی صحت اچھی اور وہاں جو ایوریج ایج ہے نا وہ 100 پلس ہے، 100 سال سے زیادہ. ہمارے یہاں تو 60 سال بعد بس واپسی، تو وہاں 100 سال سے اوپر ہے. اس نے ریسرچ بھی کی اور اس کے بعد اس میں کچھ چیزیں لکھی ہیں. تو اس نے ایک بات لکھی ہے. کس نے لکھی ہے؟ یہودی نے. اس کتاب کا نام بھی بتا دیا. وہ یہ کہتا ہے کہ اچھی صحت کے لیے آپ کو ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنا چاہیے، فاسٹنگ. ہفتے میں 2 دن وہ کہتا ہے روزہ رکھنا چاہیے، جو اس میں لکھا ہوا ہے. پوری کتاب میں اس نے یہ نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھ لو، نہ اسے خود توفیق. لیکن اگر آپ اس کی اس ریسرچ پہ جائیں تو 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے ہر پیر و جمعرات کا روزہ. اور ساتھ اس نے ایک اور بات بھی کی ہے. اس نے کہا ایک تو روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے نا کہ آپ 14-15 گھنٹے 18 گھنٹے کچھ نہ کھائیں تاکہ صحت مند رہیں. ہفتے میں 2 دن ایسے ہونے چاہیے اچھی صحت کے لیے. ساتھ یہ کہتا ہے کہ ٹیکنالوجیکل فاسٹنگ بھی ہونی چاہیے، ٹیکنالوجی سے بھی 2 دن کا روزہ ہونا چاہیے. کہتا ہے ہفتے میں 2 دن ایسے ہوں آپ نہ موبائل کو ہاتھ لگائیں، نہ انٹرنیٹ کو ہاتھ لگائیں، نہ فیس بک کو، نہ سوشل میڈیا کو. ہفتے میں 2 دن آپ اس سے بھی دور رہیں اچھی صحت کے لیے. اسی طرح ایک نہیں کئی ڈاکٹرز کی ریسرچ موجود ہے، آن دی ریکارڈ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سال میں اگر 20-25 دن اگر آپ فاسٹنگ کر لیں گے آپ کینسر سے بچ جائیں گے، کینسر کے خطرات کم ہو جائیں گے. اب یہ ریسرچ کہاں پہنچ رہی ہے؟ رمضان کے مہینے کے روزے میں. اسی طرح جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے خوش کیسے رہنا ہے. تو اکثر بتاتے ہیں معاف کرنا سیکھو. تو معاف کرنا کہاں سے نکلے گا؟ سنت سے. تو جتنی بھی آپ کو ان کی چیزیں نظر آئیں گی نا، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ ان کی کی پوائنٹس کو پکڑ لیجئے اور ان کی پوائنٹس کو سامنے رکھ کر قرآن و حدیث میں، صحابہ کی زندگی میں، خلفائے راشدین کی زندگی میں اس کی تفصیلات نکالیے، آپ کو مل جائیں گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت ہیں، صرف معلم صحابہ نہیں اور صرف معلم مسلمان نہیں، معلم انسانیت ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے دیے ہوئے علوم کو صحابہ میں تقسیم کیا. قرآن کس نے دیا؟ نبی علیہ السلام سے ہی تو ہمیں ملا. آپ نے بتایا یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، یہ قرآن نہیں ہے. یہ کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ حضور نے بتایا. تو تمام علوم نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دیے. صحابہ ایمان لانے سے پہلے، نبی علیہ السلام کے مدرسے میں داخلے سے پہلے کیا تھے؟ آپس کے اندر ایک جنگجو. اس کو دور کو کیا کہتے ہیں جی؟ بتائیں. اس دور کو کیا کہتے ہیں؟ دور جاہلیت. تو جاہلیت کا دور تھا. اس زمانے میں قیصر اور کسریٰ 2 سویلائز گورنمنٹ تھی دنیا میں، لیکن ان کے اوپر کوئی بھی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا کہ جاہلیت ہے یہاں پہ. پھر نبی علیہ السلام نے وہاں علم دیا جو اقراء سے شروع ہوا، اور پھر اس علم سے صحابہ نے سیکھا، اور پھر صحابہ سے ساری دنیا نے سیکھا. آج بھی جو صحابہ کے طریقے پہ چلے گا وہ کامیاب ہوگا، قیامت تک جو صحابہ کے طریقے پہ چلے گا وہ کامیاب ہوگا. حکومتی زندگی سیکھنی ہے، خلفاء کرام کی زندگی سے سیکھیے. رعایا کیسی ہو، صحابہ سے سیکھیے کہ خلفاء کی موجودگی میں وہ رعایا کیسے تھی. عام مسلمین کے حقوق کیسے ادا کیے جاتے ہیں، خلفاء راشدین سے سیکھیے.
جزیہ دے کر غیر مسلموں کے حقوق کیسے ہے، یہ آپ کو مسلمانوں سے ملے گا۔ مواصلات کا نظام، امن و امان کا نظام، عدل و انصاف کا نظام، عورتوں کے حقوق اور جنگی مہارت اور ہنرمند صحت مند معاشرہ، یہ ساری چیزیں، اس کی ساری بنیادی چیزیں آپ کو دور صحابہ میں مل جائیں گی۔ ہم چھوڑ بیٹھے یہ ہماری بدنصیبی ہے، ہم چھوڑ بیٹھے یہ ہماری بدنصیبی ہے، ورنہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ تو آج کا نوجوان اگر اس بات کو بنیاد بنا کر، اپنا سبجیکٹ بنا کر ریسرچ کریں کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے کیا ہے، اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو بنائیں، انڈر لائن آئیڈیا، سینٹرل آئیڈیا یہ لیں، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی زندگی پہ غور کریں اور امت کو بتائیں، دنیا کو بتائیں کہ حضور کیا تھے۔ اب چند باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں داخل ہونے اور سونے سے متعلق 10-12 باتیں ہیں، ان کو سن لیجئے۔ 2 منٹ میں پوری ہو جائیں گی، 1 منٹ میں پوری ہو جائیں گی، لیکن ان کے اندر جو خزانے چھپے ہوئے ہیں، جو ہمارے لیے فوائد چھپے ہوئے ہیں، وہ آپ کو آج بھی سننا پڑے گا اور اگلی اتوار بھی سننا پڑے گا اگر سمجھنا چاہتے ہیں۔ پھر ان اعمال کو کرنے سے ہم کتنے بڑے بڑے نقصانات سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، یہ آپ کو آج بھی سننے کو ملے گا، اگلی اتوار کو بھی ملے گا۔ سادہ سادہ سی باتیں ہیں، اس کے اوپر آج ریسرچ ہوئی۔ انہوں نے تو اس لیے ریسرچ نہیں کی کہ سنت کی حقانیت کو ثابت کریں، انہوں نے تو ریسرچ کر کے جہاں پہنچے وہاں سنت پہ لے کھڑی تھی۔ اس بیان کو اور اگلے بیان کو سننے کے بعد اگر ہم ان سنتوں کو اپناتے ہیں تو ہمیں یقیناً سنتوں کا فائدہ ملے گا، لیکن جنہوں نے ان بیانات کو نہیں سنا اور یہ سنت کو اپناتے ہیں ان کو بھی فائدہ مل رہا ہے۔ جو پہلے سے عمل کر رہے ہیں ان کی مثال آپ سمجھ لیجیے فتح مکہ سے پہلے کے جو مسلمان ہیں اور جو بعد میں کریں گے، آپ سمجھے فتح مکہ کے بعد والے مسلمانوں میں فرق ہے نا۔ جو پہلے سے ہی عمل کر رہے ہیں ان کا درجہ یقیناً زیادہ ہے، جو سائنسی چیزیں سامنے آنے کے بعد عمل میں لائیں گے تو ان کا درجہ بہرحال کم ہوگا۔ لیکن بہرحال اخلاص تو اللہ جانتا ہے، تو میں نے ویسی ایک نقطہ بیان کر دیا۔ اب جناب آج کے اور اگلے بیان کی جو تفصیلات ہیں نا، اس کی سمری ابھی سن لیجئے، چند لمحات پہ شاید پوری ہو جائے۔ یہ 10-12 چیزیں ہیں جو نبی علیہ السلام کا روز گھر آتے تھے اور روز ہوتی تھی، لیکن اس کی تفصیلات کے لیے 2 گھنٹے چاہیے سمجھنے کے لیے کہ ان کے اندر کون کون سے خزانے ہیں۔ بتا دو جی۔ اچھا جی، اب سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، یاد رکھیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی گھر آتے تھے، مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے، سلام میں پہل کرتے تھے، گھر آنے کے بعد مسواک کیا کرتے تھے، گھر والوں سے دل لگی کی اور خوشی کی باتیں کیا کرتے تھے، رات کو سونے سے پہلے وضو کیا کرتے تھے، مسواک کیا کرتے تھے، بستر کو جھاڑا کرتے تھے، دائیں کروٹ پہ سویا کرتے تھے، سوتے وقت لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، اور ذکر کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ آیات اور دعاؤں کے ساتھ سوتے تھے۔ اور اگلے دن صبح اٹھنے کے وقت جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں انسان کو، ہر آدمی کی اپنی اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے، وہ چیزیں رات کو خود نبی علیہ السلام یا امہات المومنین رات کو تیار کر کے رکھ دیا کرتی تھیں۔ میں صبح اٹھنے کے بعد آپ کو مسواک چاہیے، مسواک سے نہانے، ابھی تفصیلات آئیں گی۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر جلدی داخل ہوتے تھے، گھر جلدی آتے تھے، لیٹ نائٹ آنا نہیں تھا، آپ کی عام عادت یہ تھی۔ ہاں کوئی جہاد میں گئے ہوئے کہ سفر ہے، کوئی مجبوری ہے، وہ الگ بات، ورنہ جلدی گھر آتے تھے۔ جب خاوند یا والد گھر جلدی آئے گا تو بیوی بچوں کو ٹائم دے سکے گا، اس کی سوشل لائف کچھ ہوگی۔ ورنہ ہمارے یہاں سامنے حبیب زوم میں ایک صاحب نے بتایا، ایک ہمارے امام صاحب ہیں صغرا مسجد صغرا کے، انہوں نے بتایا کہ ان کے محلے میں ایک صاحب ہیں بینک میں جاب کرتے ہیں، تو دیر سے گھر آنا، رات کو بچوں سے ملاقات نہیں ہوتی، بچوں کے اٹھنے سے پہلے
جاب پہ نکل جانا یا ان کے اٹھنے سے پہلے بچوں کو اسکول نکل جانا، ایسا کچھ بتایا۔ تو صرف اتوار والے دن ملاقات ہوتی تھی۔ تو ایک دن کسی وقت اچانک وہ نا ویک ڈے میں گھر آ گئے، تو سامنے اپنا ہی بچہ نظر آیا، چھوٹا بچہ تھا۔ اس نے کہا امی وہ اتوار والے ابو آئے۔ تو جو جلدی گھر آئے گا تو پھر بچہ یہ تو نہیں کہے گا نا اتوار والے ابا آ گئے، تو روزانہ والے ابا ہونے چاہیے۔ تو جلدی گھر آنا ایک سنت تھی۔ اب آپ اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیں گے، بیوی کو بھی ٹائم دیں گے، اپنی جان کو بھی ٹائم دیں گے، تو اس سنت کے اندر خیریں نکل رہی ہیں۔ دوسری سنت کیا بتائی تھی؟ گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہونا۔ کیا مطلب؟ جو باہر کی کاروباری اور دوسری ٹینشنیں ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، ان سب کو باہر گھر کے دروازے پہ چھوڑ کے آنا۔ اگر دکان ہے کسی دکاندار کی جو شٹر ڈاؤن کرے تو وہ ساری پریشانیاں بھی دکان کے اندر ہی رہنے دیں، گھر آئے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ اب کوئی کہے جی نبی علیہ السلام کو کون سا غم ہوتا ہوگا، ہمارے اتنے لین دین معاملات، ارے خدا کے بندو جتنا غم نبی کو تھا اتنا ہمیں کہاں ہو سکتا؟ منافقین کی پریشانی الگ، یہودیوں کی الگ، اور کتنے مسائل، صحابہ کے پاس کھانے پینے کے وسائل نہ ہوتے تھے اس زمانے میں، تنگیاں، دشمن کا خوف، بہت کچھ تھا۔ لیکن جب گھر آ رہے ہیں تو مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ گھر جب خاوند آئے اور مسکراتے چہرے کے ساتھ آئے تو پھر آگے بہاریں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ اور پھر گھر آنے کے بعد دوسری بات، گھر والوں کو سلام میں پہل کرنا، سلام کرنا۔ خاوند مسکراتا ہوا داخل ہو، والد ہے مسکراتا ہوا داخل ہو اور سلام کرے بچوں سے، خاوند بیوی سے، سب ایک دوسرے کو سلام کریں، کیسی محبتیں ہوں گی ابتدائی سلامتی کے ساتھ۔ کراچی میں کوئی میاں بیوی ہیں، دونوں حضرت سے بیعت ہیں، تو حضرت جی نے کئی دفعہ بیان میں اپنے سنایا واقعہ کہ ان کے زواجی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا کہ انہوں نے کہا ہم نے اب الگ ہونا ہے، ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو دونوں جو کہ حضرت جی سے بیعت تھے، عقیدت رکھتے تھے، تو انہوں نے پھر حضرت سے رابطہ کیا کہ ہم اس طرح جدا ہونا چاہتے ہیں، آپ کو بعد میں پتہ لگے اور بعد میں آپ ہمیں کچھ بتائیں، تو بس ہم ابھی آپ کو اطلاع کر رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، دونوں پڑھے لکھے باشعور ہیں، ہمارا نباہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی صورت ہی نہیں ہے، بڑا ہم نے اس پہ ڈسکس کر لیا۔ حضرت جی نے ان کو بلایا، خیر وہ آئے، حضرت کو انہوں نے پھر تفصیلات بتائیں، عورتیں پردے میں، مرد نے سامنے بیٹھ کے۔ حضرت نے فگر آؤٹ کر لیا کہ پرابلم کہاں ہے۔ کوئی کاروباری مسائل تھے، دکان سے جب گھر آتا تو ٹینشن لے کے آتا، بیوی دیکھتی اترا ہوا منہ ہے، یعنی میں اسے پسند نہیں ہوں، تو شیطان اپنا کام کرتا کہ گھر آتا ہے تو اس کا موڈ بنا ہوتا ہے، تو گویا میں اسے پسند نہیں، وہ اپنی سوچوں میں، یہ اپنی سوچوں میں۔ حضرت نے ان دونوں کو کہا کہ بھئی آپ اپنی علیحدگی کے اس فیصلے کو 6 مہینے کے لیے مؤخر کر دیں، اور میں آپ دونوں کو ایک کام بتاتا ہوں، وہ آپ کریں، پھر دیکھیں، پھر مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا حضرت ویسے تو ہم طے کر چکے ہیں، ہمارا نباہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ بڑے ہیں تو مان لیتے ہیں بات، کیا کرنا ہے بتائیے، ہم کرتے ہیں۔ حضرت نے خاوند کو کہا کہ دیکھو تم جب گھر میں داخل ہو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہو اور سلام کرو۔ بیوی کو کہا جب خاوند گھر آئے تم نے بھی مسکرا کے جواب دینا ہے، سلام کا جواب محبت سے دینا ہے، یہ کام کرو۔ ان دونوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم یہ کر لیں گے۔ دیکھنے میں تو عام سی بات ہے، سادہ سا عمل ہے، لیکن چند ہی دنوں کے بعد انہوں نے حضرت کو فون کر کے کہا کہ ہم نے وہ علیحدگی والا فیصلہ ختم کر دیا ہے، اب تو ہم ہنی مون کنڈیشن میں دوبارہ آ گئے۔ جب خاوند مسکراتا ہوا داخل ہوگا، توجہ دے گا، وہ مسکرا کے جواب دے گی، تو پھر آگے باہر کیوں نہ ہوگی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارک سنت گھروں کو بچا رہی ہے۔ پھر ایک اور بات بتائی تھی، کیا ذرا بتائیں؟ ایک تو بتایا ذرا جلدی گھر میں جلدی آنا، سلام میں پہل کرنا، مسکرانا، مسواک بعد میں، اس سے پہلے کیا ہے؟ گھر میں داخل ہوتے وقت دعاؤں کا پڑھنا، مسواک بھی آئے گی، بھی اس پہ بھی آتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد نیکسٹ مسواک کا نمبر۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعائیں مانگنا، کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولدنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، آسان، آیت الکرسی پڑھ لیں۔ یہ ایک عمل اور بتا دیتا ہوں، بہترین وظیفہ ہے انشاءاللہ، اللہ رب العزت اس کی برکت سے
گھر میں داخل ہونے کی دعاؤں کی فضیلت بھی ملے گی اور رزق میں بھی برکت ہو جائے گی. جب گھر میں داخل ہو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ 4 چیزیں کر لیں، زیادہ ٹائم نہیں لگتا. بسم اللہ، درود شریف، بسم اللہ درود شریف اور سورہ اخلاص اور سلام کرنا، یہ چند چیزیں کر لیں تو مسئلہ آسان ہو گیا. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف اور یہ سورہ اخلاص کا پڑھنا اور سلام کرنا، 4 چیزیں. گھر والوں کو سلام کرنا، اس سے انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی. اب کیا ہے اس کے اندر فوائد کیا ہیں؟ فوائد یہ ہیں کہ برکتوں کے ساتھ داخل ہوگا بندہ. دوسرا کیا، ایک بہت بڑے نقصان سے انسان بچے گا. حدیث کے اندر آتا ہے جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے. اپنی اولاد کو بھی بلائے، آ جاؤ گھر میں ٹھکانہ مل گیا، آج رات اچھی گزرے گی، آ جاؤ، وہ سب کو بلا دیتا ہے. اب یہ لوگ شیطان کے ساتھ رات گزارتے ہیں اور شیطان کی پوری ایک پلٹن ساتھ گزارتی ہے رات گھر میں. اب جب گھر میں داخل ہوں گے تو کیا ہوگا شیطان کے ساتھ؟ اب بیوی کو دیکھتے ہی نا تیوریاں چڑھ جائیں گی، غصہ آ جائے گا. کئی نوجوان ہیں کہتے ہیں حضرت گھر کے باہر بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، گھر آتے ہیں بیوی کو دیکھتے ہی غصہ چڑھ جاتا ہے. تو گھر کے باہر گلاب کا پھول ہوتے ہیں اور گھر کے اندر کریلے نیم چڑھے بن جاتے ہیں. جب شیطان ساتھ آ رہا ہے تو یہ تو سب کچھ ہونا ہے. اچھا، اسی بات کو ایک دوسرے انداز سے سمجھیں. آپ گھر میں رات کو داخل ہوں اور محلے کے 10-12 اوباش لڑکوں کو رات کو گھر میں لے آئیں تو کیا خیال ہے، رات کو گھر میں سکون ہوگا یا فساد ہوگا نا؟ یاد رکھیے یہ 10-12 محلے کے اوباش لڑکے ہمارے گھر میں مل کر بھی وہ فساد نہیں بچا سکتے جو ایک شیطان اکیلا بچا سکتا. تو کیا منا، گھر میں داخل ہوں اور اگر ہم نے کوئی دعا نہ پڑھی، آیت الکرسی نہ پڑھی، تو پھر ہم محلے کے 10-12 شیطانوں سے، محلے کے 10-12 اوباش لڑکوں سے بڑے ان کے سردار شیطان کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں. تو اس سنت پر عمل کرنے سے وہ باہر. اسی طرح جب انسان کھاتا پیتا ہے تب بھی یہی معاملہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگلی سنت کیا ہے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو مسواک کیا کرتے تھے. جب گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے، رات کو سوتے وقت الگ مسواک، گھر میں داخل ہونے کے بعد الگ مسواک، سرہانے مسواک ہوتی تھی، صبح اٹھنے کے بعد الگ مسواک، ہر نماز کے لیے الگ مسواک. دن رات میں اتنی مرتبہ آپ مسواک کا استعمال کیا کرتے تھے. صرف صبح شام والی کوئی بات نہیں. اچھا بھی ایک بات بتائیں، اگر کسی نے صرف دن میں 2 مرتبہ دانت صاف کرنے ہو تو صبح کا ٹائم زیادہ بہتر ہے یا رات کا؟ رات کا. میڈیکل سائنس سے ڈاکٹروں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ صبح دانت صاف کیا کرو، پھر ان کو اور ریسرچ ہوئی، سمجھ آئی، انہوں نے کہا نہیں رات کو بھی کیا کرو. پھر مزید ریسرچ کے بعد انہوں نے کہا رات کا زیادہ اہم ہے. پھر اس کی وجوہات بتائی. انہوں نے کیا وجہ بتائی؟ انہوں نے یہ کہا کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے نا تو کچھ پارٹیکل جو ہے نا کھانے پینے کے اجزاء وہ اندر رہ جاتے ہیں فوڈ کے، وہ پھر لاکھوں بیکٹیریا میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اگر انسان دانت صاف نہ کرے تو اندر رہتے ہیں. دن میں انسان کا منہ بار بار کھل رہا ہے، بند ہو رہا ہے، کچھ کھا پی رہا ہے، بات کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی مصروفیت ایکٹیویٹی ہے، تو ان بیکٹیریا کو فنکشن کرنے کا کم ٹائم ملتا ہے بنسبت رات کے. کچھ کھایا، کوئی خاص طور سے چاکلیٹ یا کوئی ایسی میٹھی چیز کھا لی، اب اس کے فوڈ پارٹیکل اندر ہیں، غذائی اجزاء اندر رہ گئے، اب یہ سو گئے. اب چند گھنٹے تک منہ بند ہے اور ان بیکٹیریا کو پورا فنکشن کرنے کا اور آپ کو بیمار کرنے کا پورا وقت ملتا ہے. وقت دیتا ان کو کون ہے؟ ہم خود دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ مسواک نہ کر کے، برش نہ کر کے، پھر ہم دیتے ہیں.
تو مسواک صرف صبح شام کا عمل نہیں ہے، دانت صاف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کئی مرتبہ یہ کیا کرتے تھے۔ تو ہم مسواک کی سنت کو اپنائیں، اس سے کیا ہوگا؟ دانت صاف رہیں گے تو جو غذائی اجزاء دانتوں میں رک جاتے ہیں وہ اندر جانے کے بجائے باہر نکلیں گے، بیکٹیریا بننے کے بجائے ہم صحت میں رہیں گے۔ تو بہت ساری بیماریوں سے حفاظت ہے مسواک کرنے میں، جسمانی بیماریوں سے بھی اور روحانی بیماریوں سے بھی۔ ایک حدیث سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مسواک کیا کرو، دانت صاف رکھا کرو۔ تم سے پہلے بنی اسرائیل کے مردوں نے مسواک چھوڑ دی تھی، ان کی عورتیں زنا میں مبتلا ہو گئی تھی۔ مسواک چھوڑی مردوں نے، بے حیائی میں مبتلا ہوئی عورتیں۔ اب ان باتوں کو اگر جوڑے نا تو عقل کہیں اور بھی پہنچتی ہے۔ بھئی مسواک کرنا سنت ہے، سن لیا، لیکن اس کے فوائد اتنے فوائد ہیں، خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور بہت سارے فوائد ہیں۔ لیکن ایک گھریلو زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ عورتیں پاک دامن رہتی ہیں۔ پھر جب بندہ بار بار مسواک کرے گا تو اس کے منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ کتنے مرد حضرات ایسے ہیں کہ ان کے منہ سے پان کی، سگریٹ کی اور اس طرح کے جو ان کے مختلف شغل ہوتے ہیں اس کی اسمیل اس کے منہ میں ہوتی ہے، اور جب وہ بیوی کے قریب جاتے ہیں تو اس کو کراہت آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ دلوں میں دوری کا ذریعہ بنتے ہیں۔ قلب جسم قریب ہو رہے ہوتے ہیں، دل دور ہو رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے مرد حضرات یہ تو سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو صاف رہنا چاہیے، یہ بات نہیں سمجھتے کہ ہمیں بھی صاف رہنا چاہیے۔ کئی ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو گھریلو زندگی کے اندر دانت صاف کرنا یہ قربت کا ذریعہ ہے، اور دانت صاف نہ کرنا یہ دوری کا ذریعہ ہے۔ ہاں، عورت دیندار ہے، اچھے خاندان کی ہے، زندگی بھر چپ رہے گی، آپ پوچھیں تب بھی نہیں بولے گی، لیکن اس کے دل میں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے منہ سے بدبو ہے اور اس کو وہ خوشبو لگے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کافروں کے یہاں تو نہانے کا بھی کوئی ایسا سین نہیں ہوتا، تو انہوں نے بہت ساری خوشبوئیں بنائی ہوئی، ایک خوشبو ان کی ہے منہ میں ڈالنے والی، منہ سے بدبو نہ آیا کرے۔ اللہ نے مسواک دی ہے، مسواک کرے۔ سنت کا الگ فائدہ اور فوائد دوسرے مزید فوائد۔ تو دین اسلام میں طہارت اور صفائی کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ تو اس لیے ہم اس مردانگی میں نہ رہیں کہ ہمارے دانتوں سے اگر بو بھی آ رہی ہے اور ہماری بیوی ہمیں کچھ نہیں کہہ رہی، یہ تو اس کی شرافت ہے کہ کچھ نہیں کہہ رہی، اور آپ کی جہالت ہے کہ آپ پھر بھی اس کو صاف نہیں کر رہے۔ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عورتیں مردوں کے لیے یعنی کہ خاوند کے لیے بنے صبرے، اور خاوند عورتوں کے لیے بنے صبرے، یہ عبادت ہے۔ لیکن آج ہمارا مزاج الٹا ہے، یہ بھی باہر فنکشن میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ بھی باہر پارٹیوں میں جانے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کے لیے تیار ہونا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانا کھایا کرتے تھے، دائیں ہاتھ سے کھاتے، بسم اللہ پڑھ کے کھاتے، بیٹھ کے کھاتے، اپنے سامنے سے کھاتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ شان والا کام جس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو وہ نامکمل رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، کھانا کھانے لگتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو شیطان باہر رہ جاتا ہے۔ انسان کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جائے، بغیر بسم اللہ کے کھانا کھا لے، شیطان حدیث کے مطابق ایسے کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے اور ساتھ کھانے میں شریک ہوتا ہے۔ اب اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں بسم اللہ بھول جانے کے؟ ایک نقصان تو سنت سے محرومی، دوسرا نقصان اس حدیث میں سن لیجئے، شمائل ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، کھانا پیش کیا گیا، کئی لوگ تھے، ہم کھانا کھا رہے تھے۔ شروع میں اتنی برکت تھی کہ میں حیران تھا، یا اللہ اتنی برکت، اور آخر میں اتنی بے برکتی آئی، پھر میں حیران ہو گئی، یا اللہ اتنی بے برکتی۔ تو میں بڑا پریشان ہوا، میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگوں نے جب کھانا کھانا شروع کیا تھا تو اس وقت ہم لوگ جتنے موجود تھے سب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. برکت تھی, ہم کھا بھی رہے تھے اور برکت نظر آ رہی تھی, کم نہیں ہو رہا, جتنا کھایا جا رہا ہے اتنی کمی نہیں آ رہی. لیکن بعد میں ایک شخص آگے شریک ایسا ہوا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی, پر شیطان اس کے ساتھ آگے بیٹھ گیا, کھانا کھانے لگا اور کھانے میں برکت ختم ہو. یہ شمائل ترمذی کی روایت آپ کو سنائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے جو بسم اللہ نہیں پڑھتا تھا. بھئی بسم اللہ پڑھو. ایک موقع پہ ایک چھوٹی بچی تھی, وہ کھانا کھانے لگی بغیر بسم اللہ پڑھے, اس کا ہاتھ پکڑ لیا, بھئی بسم اللہ پڑھو. اسی طرح ایک دیہاتی آیا, وہ ڈائریکٹ شروع ہونے لگا, اس کا ہاتھ پکڑ لیا, بھئی بسم اللہ پڑھو پہلے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان شریک ہو جاتا ہے. اب جب ہم کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھتے ہو تو ساتھی کس کو بناتے ہیں؟ شیطان کو. اب جب شیطان کے ساتھ کھانا کھائیں گے تو اندر کیا اترے گا؟ شیطانیت. تو ہم کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. ہاں نبی علیہ السلام نے امت کے لیے آسانی فرما دی, کھانا کھا رہے ہیں بھول گئے بسم اللہ پڑھنا, تو اب درمیان میں آخر سے پہلے بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک بڑا زبردست قسم کا ڈرنک, بڑا مزیدار ڈرنک تھا. آپ اور صحابہ کرام اس کو بڑے شوق سے, بڑی رغبت سے لیا کرتے تھے. جیسے آج ہم پیپسی اور اس طرح کی چیزیں لیتے ہیں نا, مختلف قسم کے ڈرنکس, تو دور صحابہ میں بھی ایک ڈرنک تھا جس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں, برکت ہی برکت, بلکہ اعصابی قوت کے لیے بہترین, پورے جسم کے امیون سسٹم کو انہانس کرنے کا ایک بہترین ذریعہ, نو سائیڈ ایفیکٹ. اور کسی کو کسی قسم کی جسمانی کمزوری ہے, کسی بھی قسم کی, ذہنی ہے, قلبی ہے, اعصابی ہے, کسی بھی قسم کی, مرد ہے عورت ہے, سب کے لیے انتہائی مفید یہ مشروب ہے. اس کا نام ہے نبیذ. نون با یا اور زال, نبیذ اس کا نام ہے. کیسے بنتی ہے پتہ ہے جی کسی کو؟ نبیذ کا طریقہ کیا ہے, رات کو بھگو لیں تو صبح استعمال کر لیں, صبح بھگوئیں تو رات کو استعمال کر لیں. پانی کے اندر 3, 5 یا 7 کھجوریں ڈال دیں. 3, 5, 7 کی تعداد طاق اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو طاقت پسند ہے, تو 3 یا 5 یا 7 کھجوریں ڈال دیں, رات کو صبح پی لیں. صبح کو بھگو بھی ہے تو رات کو پی لیں. زبردست قسم کا ٹونک ہے. ہاں اگر دن زیادہ گزر جائے, 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گیا, اس کے اندر گاڑھا پن آ گیا, کوئی خرابی آ گئی, تو پھر اس کو پھینک دیں, پھر استعمال نہیں کرنا. یہ نبیذ کیا ہے؟ یہ امیون سسٹم کو بڑھانے والا ڈرنک جس کا سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں, اور ساتھ ہی ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت. تو ہم رات کی چائے اس کو بنا لیں. رات کی جو ہے نا, کھانا کھانے کے بعد ایک ڈرنک چڑھانی, کہ پیپسی ضرور پینی ہے, تو اس کی جگہ اس کو بنا لیں. کم سے کم صحت تو بنے گی, اس سے تو سوائے نقصان کے صحت کے اور کچھ بھی نہیں. اور الحمدللہ کئی لوگوں کو میں نے اپنی زندگی میں بتایا, وہ کوئی نہ کوئی ایسی بیماری یا کوئی پریشانی لے کر آئے کہ جی کیا کروں, کہ بھائی نبی سنت ہے رات کو آپ روزانہ پی لیا کریں. تو کسی نے 3 مہینے پی, کسی نے 2 مہینے پی, الحمدللہ ان کو فائدہ ہوا. صحت مند آدمی بھی پی سکتا, بیمار کے لیے تو نہیں ہے. تو نبیذ کا پینا یہ سنت ہے. اچھا بھائی, ہم میں سے پرسکون زندگی کون چاہتا ہے؟ پرسکون رات کون چاہتا ہے؟ سارے ہی چاہتے ہیں. تو سنیے, قرآن مجید نے 3 چیزوں میں سکون بیان کیا ہے. میں 3 آیات پڑھوں گا, تینوں کے اندر سکون کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. گویا آپ کہتے ہیں آپ کو سکون چاہیے, اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہاں سکون موجود ہے, پڑھ لو اور سمجھ لو. ذرا سنیے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. پہلا کیا بیان فرمایا؟ میاں بیوی میں سکون. بیوی کے اندر سکون اللہ نے رکھا. میاں اور بیوی آپس میں تعلق یہ سکون کا ذریعہ ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات, وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا. اللہ نے گھر کو سکون کی جگہ بنایا. بیوتکم, تمہارے گھر یہ سکون کی جگہ ہے. اور تیسری بات, هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ.
اور اس نے وہ ذات ایسی ہے، اس نے رات بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ تو 3 چیزوں میں سکون آیا نا قرآن کے اندر۔ کون سی 3 چیزیں بھی بتائیں؟ میاں بیوی اور گھر اور رات۔ ان تینوں کو جوڑے تو کیا بنتا ہے؟ یہ جو خاوند حضرات ہیں ذرا غور کریں، ان تینوں چیزوں کو جوڑے تو ہر آدمی کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ جو خاوند رات کو اپنے وقت پہ صحیح وقت پہ بیوی کے پاس موجود ہے، اس کو سکون کا ایک حصہ مل گیا۔ اور تینوں سکون کیسے مل گئے نا؟ جو رات کو اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے پاس ہے تو پرسکون ہو گیا، لیکن جو رات کو گھر میں نہیں ہے، کہیں باہر ہے، سکون سے دور ہے، سکون رات میں تھا یہ باہر گزار رہا ہے، گھر میں نہیں گزار رہا، بے سکونی۔ سکون گھر میں تھا یہ باہر ہے تو بے سکونی، سکون بیوی کے پاس ہے یہ کہیں اور منہ مار رہا ہے، بے سکونی۔ تو جو شخص اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے پاس رات کو موجود ہے، یہ پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہاں اسی میں اور دیکھیں، اب یہ جو ہے نا موبائل، اس نے کوئی عجیب و غریب معاملہ کر دیا ہے جی۔ رات کو میاں صاحب گھر پہ تو موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو سکون ہوگا ان کا کہ نہیں ہوگا؟ قرآن مجید کی ان 3 آیات کو سامنے رکھیں، جو رات کو بیوی بچوں کو چھوڑ کر موبائل پہ لگا ہوا ہے اس کو تو سکون نہیں ہو سکتا، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہاں ضرورت کا استعمال ٹھیک ہے، ضرورت کے استعمال کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو 3 چیزوں میں سکون، میاں بیوی آپس میں قریب ہوں، محبت ہو، جوان ہو یا بوڑھے ایک دوسرے سے محبت ہو، اپنے گھر میں ہوں اور رات گھر میں ساتھ گزاریں تو سکون ہی سکون ہے۔ اور اگر چوتھی چیز اور جوڑ لیں تو وہ بڑی مزیدار ہو جائے گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، کچھ اللہ کی یاد بھی ہو۔ تم اپنا محاسبہ خود کر لے۔ ہمارے یہاں تو بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے، ایک نوجوان تھا نا، وہ اپنے گھر آتا، اس کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، جب گھر آتا تو یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کا شکر تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ اللہ میں گھر آ گیا۔ صبح جب گھر سے باہر نکلتا تو باہر نکل کے دروازے سے ہی اللہ اپنی حفاظت میں رکھنا، پناہ میں رکھنا، باہر جا رہا ہوں، گھر سکون کی جگہ میں باہر جا رہا ہوں، اللہ حفاظت میں رکھنا۔ اللہ کی شان، اس کی کچھ عرصے بعد شادی ہو گئی، اور شادی کے کچھ عرصے کے بعد اس کی دعا بالکل بدل گئی۔ اب رات کو گھر آتا، یا اللہ اپنی حفاظت میں رکھ، اللہ اپنی پناہ میں رکھتا، گھر آ گیا، اور جب صبح گھر سے نکلتا، یا اللہ تیرا شکر ہے میں باہر نکل گیا۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ہم نیند کی طرف۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد سونا بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اور عشاء کے بعد جاگنا پسند نہیں کرتے تھے۔ مغرب کے بعد سونا اس لیے پسند نہیں فرماتے تھے کہ عشاء قضا ہو جائے، اور عشاء کے بعد کسی کو دیکھتے بات چیت کر رہا ہے تو اس کو پھر منع فرماتے، اور خود بھی جلدی سوتے اور گھر والوں کو بھی جلدی سناتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عین فطرت ہے۔ اب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے سے متعلق جو سنتیں ذکر کی تھی ان میں سے ایک یہ آ گئی کہ جلدی سوتے۔ دوسری کیا تھی؟ دائیں کروٹ پہ سوتے۔ جلدی سونا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور عین فطرت ہے۔ دیر سے سونا یہ خلاف سنت بھی ہے اور خلاف فطرت بھی ہے۔ وہ جو شروع میں نے دعویٰ کیا تھا نا کہ جس کام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے کیا وہ کام اسی طریقے سے سب سے اچھا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے۔ آج میڈیکل سائنس نے ایک ریسرچ کی ہے، وہ سن لیجئے، اس کے بعد پھر میں مزید چیزیں بتاتا ہوں جو بہت آئی اوپنر ہیں۔ دیر سے سونے والے جو ہیں نا وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے تو بڑھاپے میں بڑا اپنے آپ کو پریشان پائیں گے۔ جوانی تو گزر ہی جاتی ہے جیسے بھی گزر جائے، اصل مسئلہ آتا ہے بڑھاپے کا، پھر رات کاٹنی مشکل ہوتی ہے۔ میڈیکل سائنس کے ریسرچ کے مطابق
رات کو 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک کا جو وقت ہے نا، اس میں انسان اگر سوئے گا تو 1 گھنٹہ 3 گھنٹے کی نیند کے برابر ہوگا، اور انسان اپنی نیند کی ضروریات کا 80% 9 سے 12 کی نیند کے درمیان پوری کر لیتا ہے، جو فطری ضرورت ہے۔ 12 سے لے کے 2 بجے تک کی جو درمیان کی نیند ہے، لکھتے ہیں میڈیکل سائنس والے کہ اچھی گہری نیند ہوتی ہے، اور یہ 1 گھنٹہ پورے 1 گھنٹے کے برابر ہوتا ہے، اور انسان اپنی فطری جو ریکوائرمنٹس ہے نیند کی، اس کا 20% 12 سے 2 میں پوری کر لیتا ہے۔ پھر میڈیکل سائنس کے مطابق رات 2 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک کا جو وقت ہے، اس میں انسان کے پھیپھڑوں میں آکسیجن خوب آتی ہے، اور اس کو بہت دوسرے آگے آئیں گے انشاءاللہ تفصیلات میں آپ کو سناؤں گا۔ وہ کہتے ہیں یادداشت کا بہترین وقت ہے، پڑھنے کا، پڑھانے کا، یادداشت کے لیے بہترین وقت ہے، اور کہتے ہیں کہ 5 بجے کے بعد سونا یہ نقصان دہ ہے، اور دن کا سونا کہتے ہیں کہ دن میں 3 گھنٹے سوئے یہ رات کی 1 گھنٹے کی نیند کے برابر ہے۔ تو یہ پوری نیند کی انہوں نے تفصیل بیان کی۔ اس تفصیل کو سمجھ لیجئے اور نبی کی زندگی کی نیند کو دیکھ لیجئے، تو ساری ریسرچ کر کے پہنچے کدھر؟ نبی کے قدموں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بیٹھنا پسند نہیں فرماتے تھے، سب بھائی لیٹو، سونے کا وقت ہے، منع کرتے تھے صحابہ کو جاگنے سے، سونے کا وقت ہوتا تھا۔ اور آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے 9 سے 12 میں جو سوئے گا اپنی فطری نیند کا 80% پورا کرے گا، اور وہ 1 گھنٹہ 3 گھنٹوں کی نیند کے برابر، 12 سے 2 1 گھنٹہ 1 گھنٹے کی نیند کے برابر، 2 سے 5 تو کہتے ہیں تو یاد کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی تہجد میں گزارتے تھے، یاد الہی میں گزارتے تھے، ذکر میں گزارتے تھے، دعاؤں میں، مناجات میں گزارتے تھے، اور فجر کے بعد سونے کو منع کیا گیا، بے برکتی زندگی میں آتی ہے، اور دن کام کے لیے سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیر سے سونا، اس کے کتنے نقصانات ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا ان نقصانات کو گنتے چلے جائیے کہ دیر سے سونے کے نقصانات کتنے ہیں۔ یہ کتاب ہے، جس کتاب سے کرو، اس کتاب کا نام ہے سلیپ مینجمنٹ۔ کیا نام بتایا جی؟ سلیپ مینجمنٹ۔ یہ یہاں رکھی ہوگی، مل جاتی ہے مکتبۃ الفقیر سے چھپی ہوئی، جہاں سے حضرت جی کی کتابیں چھپتی ہیں، اور یہ آج کی نہیں چھپی ہوئی، 2019 میں یہ کتاب چھپ گئی تھی الحمدللہ۔ تو یہ ساری چیزیں آج کی میں اسی میں سے بتا رہا ہوں۔ بعض چیزیں بہرحال لکھنے میں اور بتانے میں ایک انداز کا، تحریر اور تقریر کا فرق ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ رہے گا، وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ دیر سے سونے کے نقصانات اب گننا شروع کر دیجئے۔ ایک نقصان تو یہ ہے کہ فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ تہجد کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ یہ دو روحانی نقصان آ گئے۔ فجر کی نقصان قضا ہونے کا مطلب یہ ہوا، فجر کی نماز قضا ہونے کے نقصان کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کے خلاف پہلے ہی معرکے میں شکست۔ ایک شخص نے نا قسم کھا لی کہ میں اپنی بیوی کو کسی منحوس دن میں طلاق دوں گا، جو بڑا منحوس دن ہوگا اس دن طلاق دوں گا۔ اب وہ بڑا پریشان، دن منحوس کون سا، میں کیسے جج کروں؟ ایک اللہ والے کے پاس چلا گیا، انہوں نے کہا جس دن تمہاری فجر کی نماز قضا ہو جائے وہ تمہارے لیے منحوس ہے، اس دن دے دینا۔ تو ابتدائی برکتیں ختم۔ اب دنیاوی نقصانات جو ہے نا، ان کو گنتے جائیے۔ پہلا نقصان چڑچڑاپن۔ بے خواب راتوں کے نتیجے میں چڑچڑے پن اور جذباتی پن کی شکایت عام ہو جاتی ہے۔ یہ تحقیق میں بات سامنے آئی ہے کہ منفی جذبات نیند متاثر ہونے کا نتیجہ ہوتے ہیں، اس سے دن بھر کی کارکردگی بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ دیر سے سونے کے چڑچڑا پن آ جاتا ہے، منفی جذبات۔ نقصان نمبر 2، سر کا درد۔ دیر سے سونا، جو دیر یعنی کہ ساری رات بھی نہ سونا، اس سے سر درد کی شکایت ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ آدھے سر کے درد کی شکایت بھی ہوتی ہے۔ تیسرا نقصان موٹاپا۔ جن کو رات کو نیند نہیں آتی ہے، دیر سے سوتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ دیر سے سونے والوں کو پھر آخرکار رات کو نیند بھی نہیں آتی، اس کی بھی وجوہات اسی میں آگے آتی جائیں گے۔ جو رات کو دیر سے سوتے ہیں، موٹاپا بھی ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔
کم نیند کے نتیجے میں ہارمونز بگڑ جاتے ہیں، ان کا توازن جو ہے نا وہ معتدل نہیں رہتا، وہ بگڑ جاتا ہے، اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ جب نیند پوری نہیں ہوتی انسان کے اندر ہارمونک چینجز بہت ساری آتی ہیں۔ یہ ہارمون درجنوں قسم کے ہیں، کچھ خون کے اندر بہہ کے آگے چلے جاتے ہیں، کچھ نالیوں میں چلتے ہیں، ان کو ڈک کی ضرورت ہوتی ہے، تو مختلف ٹائپس ہیں ان کی۔ تو جب نیند بگڑتی ہے تو بہت سارے ہارمونز بگڑتے ہیں اور بہت ساری ڈیزیزز ہمارے اندر آتی ہیں۔ یہ موٹاپا بھی اس میں ایک مسئلہ ہے۔ ہوتا کیا ہے، جب جسم کا ہارمونک نظام جو ہے نا وہ متاثر ہوتا ہے تو کھانے پینے کی اشتہا خواہش بڑھتی ہے، خاص طور سے میٹھا کھانا اور چربی والی چیزیں، فیٹ کھانا۔ ایک تو یہ کام ہوتا ہے، اور دوسرا اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے کا جو انسان کا فطری نظام ہے وہ دیر سے سونے والوں کا کمزور ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو جوڑ بنتا ہے نا، خواہشات پہ کنٹرول ختم ہوتا جا رہا ہے اور ادھر سے فیٹی اور میٹھی چیزوں کی خواہش بڑھتی چلی جا رہی ہے اور نیند پوری نہیں ہو رہی، دیر سے سونے کی عادت ہے۔ اب کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے ویٹ بڑھے گا اور تھکاوٹ کا احساس الگ، دیر سے سونے والوں میں تھکاوٹ کا احساس الگ۔ چوتھا نقصان، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، بینائی کمزور ہوتی ہے۔ دیر سے سونے والوں کے اندر جلدی یہ آنکھوں کی کمزوری کی شکایات آ جاتی ہیں۔ جتنا وقت آپ جاگ کر گزارتے ہیں اتنی ہی بینائی میں خرابی کا امکان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پانچواں نقصان، امراض قلب، ہارٹ اٹیک اور دل کی جو بیماریاں ہیں یہ بھی دیر سے سونے سے اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ایک تحقیق کے دوران لوگوں کو 88 گھنٹے تک سونے نہیں دیے گئے، 88 آورز، کچھ لوگوں پہ تجربے کیے گئے، جس کے نتیجے میں ان کا بلڈ پریشر اوپر گیا۔ یہ تو خیر سائنسدانوں کو اتنی مشکل بات نہیں لگی، لیکن اس کے بعد ان لوگوں کو ہر رات صرف 4 گھنٹے سلایا گیا، نیند پوری نہیں کرنے دی گئی۔ تو کیا ہوا؟ وہی کہتے ہیں کہ ان کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی اور ایسے پروٹین کا جسم میں ذخیرہ ہونے لگا جس سے امراض قلب بڑھ جاتے ہیں۔ دیر سے سونا، نیند پوری نہ کرنا امراض قلب کو بڑھا دیتا ہے۔ چھٹا نقصان، انسان کا رد عمل بہت سلو ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، بندہ کاہل ہونے لگتا ہے، اس کے اندر وہ ایفیشنسی نہیں رہتی، مستعدی نہیں رہتی، وہ مستعد نہیں ہو رہتا۔ جب نیند پوری نہ ہو تو کسی بھی واقعے پر رد عمل کا اظہار سست پڑ جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے دوران لوگوں کو فوری فیصلے کرنے کے ٹاسک دیے گئے، جن میں کچھ لوگوں کو تو ٹیسٹ کے دوران سونے کی اجازت دے دی گئی اور کچھ کو نہیں دی گئی۔ 2 طرح کی کیٹیگری بنائی، کچھ کو سونے کی اجازت دی گئی، کچھ کو نہیں دی گئی، اور فوری فیصلے کرنے کے جو انہوں نے ٹاسک دیے گئے، تو رزلٹ یہ نکلا کہ جن کی نیند پوری تھی وہ اچھے فیصلے کر سکے اور بہتر کر سکے، جلدی کر سکے بنسبت دوسروں کے، کہ ان کی قوت فیصلہ بھی متاثر ہو گئی۔ 7واں نقصان، انفیکشن۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جسمانی دفاعی نظام طاقتور کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اچھی نیند سے۔ اگر آپ کی نیند پوری ہے تو آپ کے جسم کے اندر انفیکشن نہیں ہوگا یا کم ہوگا، اور اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہے، نیند ڈسٹرب ہے، تو پھر انفیکشن کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ہمارا امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے۔ نیند پوری رہنے سے امیون سسٹم بھی ٹھیک رہتا ہے اور انسان بہت سارے انفیکشن سے بچا رہتا ہے۔ 8واں نقصان، اچھا جی، کیا ہم میں سے کسی کو پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے توجہ کو کسی ایک جگہ مرکوز کرنے کی شکایت ہے کہ جی میری توجہ نہیں ہوتی، کبھی ادھر کبھی ادھر چلی جاتی ہے، میں چاہتا ہوں اس کو پڑھوں فل کنسنٹریشن کے ساتھ، میں یہ کام کروں پوری توجہ کے ساتھ، اور توجہ مرکوز نہ ہونے کی شکایت ہے جی کسی کو؟ یہ بھی لکھا ہے ریسرچ کے اندر کہ یہ بھی دیر سے سونے کی ایک وجہ سے ہوتی ہے، نیند پوری نہ ہونا۔ جب نیند پوری نہیں ہے تو توجہ بھی مرکوز نہیں ہوتی۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر آپ ذہنی طور پر چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہتے ہیں تو نیند پوری کریں، ورنہ ذہن غنودگی کی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب امتحانات ہوتے ہیں، ابھی وفاق المدارس کے امتحانات انشاءاللہ پھر شروع ہونے والے ہیں چند دنوں کے بعد۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ وظیفہ بتائیں کیا کریں؟ نیند پوری کریں،
امتحانات کے دوران اپنی نیند پوری رکھیں. رات کو نیند آ رہی ہے نا، تکیہ سر رکھ کے تکیہ سر کے نیچے رکھ کے سو جائیں. یہ بھی وظیفہ ہے امتحان اچھے دینے کا، کہ رات کو جاگ لیے، پڑھ لیا، اب نیند آ رہی ہے، اب سر کے نیچے تکیہ رکھیں اور سو جائیں. کیونکہ جب دماغ فریش ہو جائے گا تو صبح آپ اچھا پیپر دے سکتے ہیں. اور پیپر دینے کے بعد جب گھر جائیں تو اگلے دن کی پیپر کی تیاری اسی وقت شروع نہ کریں. وفاق کے امتحان 6 دن میں ہوتے ہیں، درمیان میں نامہ کوئی نہیں ہوتی. کچھ طالبات، کچھ طلباء کیا کرتے ہیں، پیپر دے کے جاتے ہیں، اگلے دن کی ذہن پہ نا ٹینشن سوار ہوتی ہے، اگلے دن کا پیپر جاتے ہی شروع کر دیتے ہیں. ابھی جاگے ہوئے ہیں، بوجھ ہے ذہن میں، غنودگی میں کا شکار ہے دماغ، اس وقت پڑھنا نقصان دے گا آپ کو. اب جا کے سو جائیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سو جائیں، اس کے بعد پھر دیکھیں. تو نیند پوری رہے گی تو امتحان بھی اچھا رہے گا. 6 دن جاگ کے امتحان دینا، وہ 6 دن جاگ ہی کوئی نہیں سکتا، ویسے ہی پہلے رہ جاتا ہے. نقصان نمبر 9، 9واں نقصان، ویکسینیشن کا اثر کم ہو جاتا ہے. جو ویکسین کی جاتی ہے نا، یہ عام طور پر جسم میں اینٹی باڈیز کو پیدا کرتی ہے جو کسی مخصوص وائرس کے خلاف کام کرے. تو جس کی نیند پوری نہیں ہوتی، ادھوری رہتی ہے، تو ویکسینیشن بھی اس کو پورا فائدہ نہیں دیتی، اور جو اینٹی باڈیز بنتی ہیں وہ اپنا کام نہیں کر پاتی. 10واں نقصان، بولنے میں مشکلات. ایک تحقیق کے مطابق کچھ لوگوں کو 36 گھنٹے تک مسلسل جگا کے رکھا گیا. اس کے بعد جب ان سے بات چیت کی گئی تو وہ بولنے میں کبھی ہکلاتے، کبھی ایک بات کو 2 دفعہ کرتے، اور وہ صحیح طریقے سے بات چیت بھی نہ کر سکے، اپنے خیالات کا اظہار بھی پورا نہ کر سکے. تو جو نیند کی کمی کے مستقل شکار رہتے ہیں تو ان کو یہ مسئلے بھی پیش آ جاتے ہیں. 11واں نقصان، نزلہ زکام کے یہ دائمی مریض بن سکتے ہیں. ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ 7 گھنٹے سے کم نیند لیتے ہیں، ان میں بیمار ہونے کا خطرہ اور خدشہ باقی لوگوں کی نسبت 3 گنا زیادہ ہوتا ہے. چھوٹا موٹا نزلہ زکام وہ ان کو گفٹ مل رہا ہوتا ہے. 12واں نقصان، پیٹ کے امراض. تحقیق میں بات لکھی ہے کہ معدے میں سوجن کے امراض نیند کی کمی کے نتیجے میں آتے ہیں. جب نیند کی کمی ہوتی ہے تو معدے میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے نیند کی کمی کی وجہ سے. انسان اگر 7 گھنٹے یا 8 گھنٹے کی نیند لیتا ہے تو پیٹ کے امراض سے کافی حد تک یہ بچا رہتا ہے. 13واں نقصان، شوگر. شوگر کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. ٹائپ 1 یہ موروثی ہوتی ہے، اور یہ عام طور سے 25 سال کی عمر سے پہلے اکثر و بیشتر نظر آ جاتی ہے. اس کا اپنا امیون سسٹم اپنے ہی خلاف چل رہا ہوتا ہے. لیکن جو ٹائپ 2 ہے نا، یہ موروثی نہیں ہے. یہ ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے، اسٹریس کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے، نیند کی کمی کی وجہ سے ہی آتی ہے. نیند کے دوران ہمارے جسم میں ایسے ہارمون پیدا ہوتے ہیں جو بہت ساری خرابیوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں. شوگر کے اندر انسولین والے معاملات کو بھی مینیج کر رہے ہوتے ہیں. ایک تحقیق کے مطابق نیند کے دورانیے میں اضافہ ممکنہ طور پر شوگر کے خطرے کو کم کر دیتا ہے. اور ایک اور تحقیق میں کم سونے کو معمول بنانا یہ شوگر کو دعوت دینے کے مترادف ہے. 14واں نقصان، کینسر کے خطرات بڑھ جاتے ہیں. طبی ماہرین نے نیند اور کینسر ان دونوں کے درمیان جب تحقیق کی تو یہ بات سامنے آئی کہ ایک گھڑی تو یہ نا جو سامنے لگی ہوئی ہے، یہ بتا رہی ہے کیا ٹائم ہو گیا. ایک ہماری اندر بھی گھڑی ہے. وہ جو جسمانی گھڑی ہے اس کے اندر نظام میں، جو اندر کا دفاعی نظام ہے، اس کے اندر جو مداخلت ہوتی ہے اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو بریسٹ کینسر اور بڑی آنت کے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. 15واں نقصان، یادداشت کے مسائل. نیند پوری ہونے سے انسان کی یادداشت بھی اچھی رہتی ہے، اور نیند کی کمی اور دیر تک جاگنے کی وجہ سے یادداشت بھی متاثر ہوتی ہے. اسی طرح 16واں نقصان، عورتوں میں بانجھ پن، اور اسی طرح مردوں کے اندر بھی نیند کی کمی یہ ہمارے اندر سے اس ہارمونک سسٹم کو بھی ڈسٹرب کر دیتی ہے. خاص طور سے کم نیند سے خواتین کا جو ہارمونک سسٹم متاثر ہوتا ہے نا. ہم مردوں نے تو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے، سارے کام اس نے کرنے، ہم نے کچھ پوچھنا بھی نہیں ہے، نیند بھی اس کی پوری نہیں ہونی، صحت بھی پوری نہیں ملنی، تو ہارمونک نظام کس کا بڑھنا ہے؟ اسی کا بگڑنا ہے.
جب وہ بگڑنا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے اثرات آئیں گے. تو اس کے اثرات یہاں پہ بھی آ جاتے ہیں کہ بانجھ پن یا پھر ولادت کے اندر کچھ اور مسائل، ان چیزوں کو بھی نیند ڈسٹرب کرتی ہے اگر نیند پوری نہیں ہے تو. 17واں نقصان، ہر وقت بھوک لگنا. اس میں 2 پوائنٹس ہیں. اس پوائنٹ نمبر 17 میں 2 چیزیں ہیں. ہر وقت بھوک لگنے میں 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے، ہمارا جو دماغ ہے نا، اس کو اپنے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے، جسم سے لے رہا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اس کی انرجی کے لیے رات کی نیند بنائی ہے. انسان رات کو 9 بجے سو جائے، جلدی سو جائے، تو دماغ کو مطلوبہ توانائی نیند سے مل جاتی ہے. اب یہ رات کو سو رہا ہے 1 بجے، 2 بجے، 1:30 بجے، 2:30 بجے. اب کیا ہو رہا ہے؟ دماغ کو تو توانائی چاہیے، اب یہ جسم سے کھینچ لیتا ہے. اب جب جسم سے کھینچتا ہے تو پھر انسان کو بھوک زیادہ لگتی ہے، زیادہ کھاتا ہے، ہر وقت کھاتا ہے. جب زیادہ کھائے گا تو کیا ہوگا؟ سیدھا سیدھا موٹا ہوگا. اور کیا ہوگا؟ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ نیند کی کمی کی وجہ سے بھوک کو کنٹرول کرنے والے جو ہارمون ہیں نا ہمارے اندر، بھوک کو کنٹرول کرنے والے جو ہارمون ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. اب بندہ ہر وقت ہی کھاتا رہتا ہے تو یہ موٹاپا آ جاتا ہے. 18واں نقصان، جب جسم 18واں نقصان کیا ہے؟ اپنے ارادوں کے اوپر کنٹرول کم ہو جاتا ہے. جب جسم اور ذہن تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں، نیند کی کمی کا شکار ہو جائیں، تو پھر بعض مرتبہ اپنے نفع نقصان کی بھی تمیز نہیں رہتی اور انسان کی قوت ارادی، ول پاور کمزور ہو جاتی ہے، جس کے اپنے بہت سارے نقصانات ہیں. 19واں نقصان، قبل از وقت بڑھاپا. بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے. چہرے کی خوبصورتی کے لیے نیند بہت اہم ہے. نیند اگر کنٹرول نہیں ہے نا، کم ہے، تو آنکھوں کے گرد دائرے بن جانا یہ تو ایک عام سی چیز ہے. لیکن تحقیق میں یہ بتایا گیا کہ نیند کی بہت زیادہ کمی، مسلسل راتوں کو دیر سے سونا، یہ جلدی بڑھاپے کو دعوت دینے کے برابر ہے. اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں ریسرچ میں جو انہوں نے لکھی کہ جسم میں تناؤ کا باعث بننے والے ہارمون کورٹیسول کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور انسان کی جلد کو معتدل، ہموار اور نرم رکھنے والے جو پروٹین ہے کولیجین، ان کو کام ہی نہیں کرنے دیتی. کولیجین کو کام نہیں کرنے دیا جاتا اور کورٹیسول جو انسانی جسم کے اندر تناؤ کو بڑھا رہا ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے دیر سے سونے کی وجہ سے. اس سے کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی بڑھاپا جلدی آئے گا. چہرے کے اوپر جو نشانات ہیں، جھریاں ہیں، چہرہ چھوہارا جلدی بن جائے گا. اچھا، چہرے کو نا ملائم اور پرنور رکھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے. اگر عورتوں کو پتہ لگ جائے نا، وہ تو بڑا اس کو استعمال کریں، بڑی اینٹی ایجنگ کریمیں استعمال کرتی ہیں اور بڑے وائٹنر ان کو چاہیے ہوتے ہیں، مختلف وائٹننگ کریمیں. دیکھیں یہ بھی ایک سائنسی تحقیق ہے، گو ہمارے آج کے اس موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال سائنس یہ کہتی ہے کہ جو زیادہ دیر تک سجدے میں پڑا رہے گا، جتنی دیر سجدہ کرے گا، اس کا چہرہ اتنا ہی زیادہ سرسبز و شاداب ہوگا، چہرے پہ اتنی ہی رعنائی ہوگی، اتنا ہی سکون ہوگا. اب اللہ والوں کے چہرے کو دیکھیں، محسوس ہوتا ہے. آخر سجدے میں کیا ہے بھئی؟ روحانیت تو یہ کہتی ہے کہ سجدہ کر اور قریب ہو جا، قرآن میں تو یہ آیا، اللہ کا قرب ملتا ہے. میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ انسان کا جو دل ہے نا، یہ پورے جسم کے اندر بلڈ سرکولیشن میں کام آتا ہے، بلڈ کو پھینک رہا ہوتا ہے. اب انسان کھڑا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے تو دل اوپر ہے، باقی باڈی نیچے ہے، تو دماغ کو بہت زیادہ بلڈ نہیں مل پا رہا کہ دل نیچے اور دماغ اوپر. جیسے یہ سجدے میں گیا، اب سر نیچے اور دل اوپر، سر نیچے ہے، دل ادھر ہے. اب جو فلڈڈ جو وہاں سے خون آتا ہے نا سیلابی طور پر، وہ سارے کا سارا اوپر آ جاتا ہے اور اس کے اثرات سے دماغ بھی تیز ہوتا ہے، چہرے کے خلیے بھی خوبصورت ہوتے ہیں، چہرہ نرم بھی ہوتا ہے، ملائم بھی ہوتا ہے، اس پہ شادابی بھی زیادہ آتی ہے. تو چہروں کو اچھا بنانے کے لیے لمبے سجدے یہ بڑے ضروری ہیں.
بہرحال اس نیت سے سجدہ نہ کریں کہ چہرہ خوبصورت ہو جائے، اس لیے لمبا سجدہ کریں کہ اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ لمبے سجدے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس جنت میں ملتا ہے، یہ حدیث میں بات موجود ہے۔ باقی چیزیں تو خود بخود آ جائیں گی۔ دیکھیں میڈیکل سائنس نے ایک طریقہ بتایا کہ چہرے کو شاداب کرنا ہے، لمبے سجدے کرو۔ ادھر اللہ نے کہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جنت میں میرا پڑوس چاہتے ہو لمبے سجدے کرو، پونچھ سارے ادھر ہی رہتے ہیں، جب بھی چیک کر لیجئے۔ 20واں نقصان، تنہا ہونے کا احساس۔ ایک تحقیق میں بات دریافت کی گئی ہے کہ نیند کی کمی کے نتیجے میں نوجوان سماجی طور پر لوگوں سے گھلنے ملنے سے گھبراتے ہیں، وہ انہیں موبائل دے دو، الگ کر دو، دنیا کو چھوڑو۔ 21واں نقصان، الزائمز ڈیزیز جو ہے نا، دماغی امراض، یہ بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں نیند کا شیڈیول متاثر ہونے سے۔ کنفیوژن بڑھ جانا، بات کا بھول جانا، ایک بات کو بار بار پوچھنا، اس طرح کے جو الزائمز ڈیزیزز ہیں یہ بھی نیند کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ 22واں نقصان، ڈپریشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک تحقیق ہے کہ ناقص نیند کے نتیجے میں لوگوں کا مزاج چڑچڑے پن کی طرف تو جاتا ہی ہے، لیکن ڈپریشن کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح نیند کی کمی کی وجہ سے میاں بیوی کے اندر تناؤ بڑھتا ہے، جھگڑے بڑھتے ہیں اور علیحدگی تک نوبت پہنچ سکتی ہے، اس کی وجہ بھی نیند آ سکتی ہے۔ 23واں نقصان، مسلز کمزور ہو جاتے ہیں۔ نیند کی کمی کی وجہ سے ہارمونز کے نظام میں تبدیلیاں آتی ہیں اور جسم کے لیے مسلز بنانے اور کمزوری کو دور کرنا مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ نیند کے دوران جسم میں نشو و نما بڑھانے اور نقصان کی مرمت کرنے والے ہارمون کا اخراج بڑھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فٹنس کے ماہرین بھی جسم بنانے کے شوقین افراد کو مناسب نیند کا مشورہ دیتے ہیں۔ انسان کے جسم کی جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے نا، سارا دن کام سے، ایکسرسائز سے، محنت سے، ہارڈ ورکنگ سے، یہ رات کو نیند میں اللہ تعالیٰ اس کو مکمل اس کی ریپیئرنگ کر دیتے ہیں، مکمل اس کا ایک نظام ہے فطرت کا، انسان تو بالکل دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ سو ہی نہیں رہا یا دیر سے سو رہا ہے، نیند کی کمی کا شکار ہے، اب اس کے مسلز بھی کمزور ہوں گے، اور جب مسلز کمزور ہوں گے تو لازمی بات ہے بہت ساری چیزوں میں پھر اس کی زندگی کام متاثر ہوگی۔ تو یہاں تک تو نقصانات کا ذکر ہو گیا اور وقت بھی ہمارا آج کا مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو بہرحال جلدی سونا یہ سنت بھی ہے اور فطرت بھی ہے، دیر سے سونا یہ اپنے ہی خلاف بے شمار بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دعوت دینے کی مانند ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت یعنی جلدی سونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔